السلام علیکم دوستو۔ میرے دوستو، جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں اور ساتھیوں سمیت کربلا کی دھرتی پر پہنچ گئے اور عاشورہ کی رات گزر گئی تو صبح کا وقت ہوا۔ 10ویں محرم کی صبح جو قیامت جیسی تھی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر والوں اور ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ سب نے سجدے میں سر جھکا کر سکون پایا اور زبان سے اللہ کا خوب ذکر کیا اور قرآن کی تلاوت کی۔ اب سورج نکلنے والا تھا۔ 3 دن سے سب بھوکے پیاسے تھے۔ نہ روٹی کا ایک ٹکڑا ملا، نہ پانی کی ایک بوند، اور سامنے 22,000 دشمن کی فوج تھی جو جنگ کو تیار کھڑی تھی۔ جن لوگوں نے امام کو دعوت دے کر بلایا تھا وہی اب جان لینے کو تیار تھے۔ امام حسین میدان میں آئے اور آواز دی، لوگو سوچو میں کون ہوں؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میرے والد علی نہیں ہیں؟ کیا حمزہ میرے والد کے چچا اور جعفر میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تمہیں یاد نہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میں اور حسن جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ بتاؤ، کیا میرا خون بہانا تمہارے لیے صحیح ہے؟ کیا میں نے کسی کو مارا، کسی کا مال چھینا یا کسی کو زخمی کیا؟ اگر میری باتوں پر یقین نہیں تو جاؤ جابر بن عبداللہ، ابو سعید، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھو۔ شمر خبیث بیچ میں بول پڑا، بہت بے زبانی کی۔ حبیب بن مظاہر نے اسے سخت جواب دیا۔ امام نے دوبارہ پکارا، اگر تم میری حدیثوں پر شک کرتے ہو تو کیا تم یہ بھی بھول گئے کہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں؟ پورے زمانے میں اب کوئی بھی نبی کا نواسہ نہیں ہے سوا میرے۔ بتاؤ پھر مجھے مارنے کی وجہ کیا ہے؟ امام نے کچھ نام لے کر پکارا، اے شبس بن روبئی، اے حجر بن ابزر، اے قیس بن اشس، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ سب مکر گئے۔ امام نے کہا، تمہیں لوگوں نے خط لکھے تھے اور ضرور لکھے تھے۔ اب اگر تم نہیں چاہتے کہ میں یہاں رہوں تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں چین اور امن سے زندگی گزار سکوں۔ قیس بولا، آپ ابن زیاد کے سامنے سر جھکا دو، پھر آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ امام نے غصے میں کہا، خدا کی قسم، میں ذلت کے ساتھ تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ہرگز نہیں دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح اطاعت کا اقرار کروں گا۔ پھر اونٹنی سے اتر کر اسے باندھنے کا حکم دیا۔ میرے دوستو، جب جنگ کا اعلان ہوا تو حر بن یزید کانپ اٹھا۔ اس نے ابن سعد سے کہا، کیا سچ میں تم جنگ کرو گے؟ ابن سعد نے کہا، ہاں، اور ایسا کہ سر اڑیں گے، ہاتھ کٹیں گے۔ حر نے کہا، کاش امام کی باتیں مان لیتے، لیکن تمہارا حاکم نہیں مانتا۔ حر کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ ایک ساتھی نے کہا، تم تو کوفہ کے سب سے بہادر مانے جاتے تھے۔ حر بولا، آج جنت اور جہنم میرے سامنے ہے، میں جنت چنتا ہوں، چاہے میرا جسم جل جائے۔ پھر گھوڑے کو دوڑایا اور امام کے پاس آیا، بولا، میں نے بہت بڑی غلطی کی، آپ کو روکا، راستہ بند کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ آپ کی ایک بات بھی نہیں مانیں گے۔ اب میں توبہ کرتا ہوں اور اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ مبارک ہو، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں حر آزاد ہو۔ اس کے بعد حر میدان میں گئے اور کوفیوں سے کہا، حسین نے 3 باتیں رکھی، کیا تم ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں مان سکتے تاکہ اللہ تمہیں ان کے خلاف جنگ کرنے سے بچا لے؟ تم نے انہیں بلایا، اب انہیں دشمنوں کو سونپ دیا۔ تم کہتے تھے کہ جان دے دیں گے، اب حملہ کر رہے ہو۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، مگر تم نے انہیں پانی بھی نہیں دیا۔ یہودی، نصرانی، جانور سب پانی پیتے ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو تڑپا رہے ہو۔ اگر اب بھی نہیں رکے تو قیامت کے دن خدا تمہیں بھی پیاس سے تڑپائے گا۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ الٹا تیر چلانے لگے۔ حر واپس امام کے پاس آئے۔ حر کے آنے کے بعد ابن سعد نے جنگ شروع کر دی۔ اس نے سب سے پہلا تیر چلایا اور کہا، گواہ رہو، جنگ کا پہلا تیر میں نے چلایا۔ اب تیروں کی بارش ہونے لگی۔
کوفیوں کی طرف سے یسار اور سالم نام کے 2 غلام میدان میں آئے۔ امام کے 2 ساتھی کھڑے ہوئے مگر امام نے روکا۔ پھر عبداللہ بن عمیر میدان میں آئے، اجازت مانگی اور مقابلے میں گئے۔ پہلے یسار کو ایک ہی وار میں مارا، پھر سالم کو بھی مار گرایا۔ انگلیاں کٹ گئیں، خون بہا مگر رکے نہیں۔ ان کی بیوی ام وہب نے جب یہ بہادری دیکھی تو ایک لکڑی لے کر خود لڑنے آ گئی۔ عبداللہ نے انہیں روکا مگر وہ نہیں مانی۔ امام نے آواز دی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، مگر بیوی تم واپس چلی آؤ، کیونکہ عورتوں پر جنگ کرنا واجب نہیں۔ تو وہ واپس چلی آئیں۔ میرے دوستو، دشمنوں میں سے ایک شخص مالک بن عروہ گھوڑا دوڑاتا ہوا سامنے آیا۔ اس نے دیکھا کہ امام کے خیموں کے چاروں طرف آگ کی خندق بنی ہوئی ہے اور اس میں سے شعلے اٹھ رہے ہیں تاکہ خیموں کی حفاظت ہو سکے۔ یہ دیکھ کر اس بدتمیز نے تانا مارا اور کہا، اے حسین، کیا تم نے جہنم سے پہلے ہی یہاں آگ لگا لی ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے میں جہنم میں جاؤں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ پھر امام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، اس گستاخ کو دوزخ کے عذاب سے پہلے دنیا ہی میں آگ کے عذاب میں ڈال دے۔ گھوڑا پھسلا، وہ گرا، رکاب میں الجھا، گھوڑا اسے کھینچتا ہوا آگ کی خندق میں لے گیا۔ دشمنوں کی طرف سے ایک اور آدمی سامنے آیا اور بے حیائی سے بولا، تمہارا کیا رشتہ ہے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے؟ یہ سن کر امام حسین کو بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ یہ بات ان کے رشتے اور درجے کا کھلا انکار تھی۔ امام نے کہا، یا اللہ، اسے ذلیل کر دے۔ وہ قضائے حاجت کے لیے گیا، نگن ہو کر بیٹھا اور ایک بچھو نے کاٹ لیا۔ گندا تڑپتا ہوا ذلت سے مرا۔ پھر ایک اور دشمن آیا، بولا، تم دریا کا ایک قطرہ بھی نہیں پی سکو گے۔ امام نے دعا کی، یا رب، اسے پیاسا مار۔ گھوڑے سے گرا اور پیاس سے تڑپتے تڑپتے مرا۔ پانی ملتا مگر گلے سے نیچے نہ اترتا۔ اب یزیدی فوج کی طرف سے یزید بن ماکل نکلا۔ امام کی طرف سے بریر بن حزیر آگے بڑھے اور تلوار کا ایسا وار کیا کہ یزید بن ماکل کی کھوپڑی تک چیر دی۔ وہ وہیں گر کر مر گیا۔ اسی وقت رضی نے بریر سے کشتی شروع کر دی۔ بریر اسے گرا کر سینے پر بیٹھ گئے۔ رضی چلایا تو کعب دوڑا آیا اور بریر کی پیٹھ میں نیزہ مار دیا اور بریر شہید ہو گئے۔ پھر حر بن یزید میدان میں آئے۔ یزیدی فوج سے یزید بن سفیان آیا مگر حر نے ایک ہی وار میں اسے مار ڈالا۔ اس کے بعد نافع بن ہلال لڑے اور مزاحم بن حریث کو مار گرایا۔ اس طرح ایک ایک کر امام کے ساتھی آتے، لڑتے اور دشمنوں کو ختم کر دیتے۔ یہ دیکھ کر عمر بن حجاج چلایا، ارے بے وقوفو، یہ وہ لوگ ہیں جو موت کو جان سے زیادہ پسند کرتے ہیں، اکیلے اکیلے ان کے سامنے مت جاؤ۔ عمر بن سعد نے اس کی بات مان لی۔ اب یزیدی فوج نے پوری ٹکڑی سے حملہ کیا۔ امام کے ساتھی بہادری سے لڑے۔ اس لڑائی میں مسلم بن اوسجا شہید ہو گئے۔ اب شمر نے بائیں طرف سے حملہ کیا اور چاروں طرف سے یزیدی فوج ٹوٹ پڑی۔ امام کے ساتھ کل 32 سوار تھے، لیکن جس طرف وہ مڑتے یزیدی صفیں ٹوٹ جاتی۔ پھر ابن سعد نے 500 تیر انداز بھیجے۔ انہوں نے تیروں کی بارش کر دی۔ سبھی گھوڑے زخمی ہو گئے، لیکن امام کے ساتھی گھوڑوں سے اتر کر بھی ڈٹے رہے اور زبردست جنگ کی۔ ایوب بن مشرہ نے کہا، میں نے حر کے گھوڑے کو تیر مارا، وہ گر پڑا، لیکن حر ایسے کودے جیسے شیر۔ حر نے تلوار نکال لی اور کہا، اگر میرا گھوڑا چلا گیا تو کیا، میں حر ہوں، شیر سے زیادہ بہادر ہوں۔ ایوب بن مشرہ کہتا ہے، حر کی طرح تلوار چلاتے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ظہر کا وقت تھا۔ امام نے کہا، کوفیوں سے کہو ہمیں نماز پڑھنے دو۔ حسین بن نمیر نے کہا، تمہاری نماز کبھی قبول نہ ہوگی۔ حبیب بن مظاہر بولے، اے گدھے، تو کیا سوچتا ہے فرزند رسول کی نماز نہیں قبول ہوگی اور تیری ہوگی؟ یہ سن کر ابن نمیر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حبیب پر حملہ کر دیا۔ حبیب نے اسے گرا دیا، لیکن بہت سے کوفی ایک ساتھ ٹوٹ پڑے۔ حبیب اکیلے لڑتے رہے، مگر آخر میں نمیر نے تلوار ماری
اور پھر تمیمی نے تلوار سے سر کاٹ کر انہیں شہید کر دیا۔ امام کو بہت تکلیف ہوئی اور فرمایا اب میں نے اپنی جان اور ساتھیوں کی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ حر اور زہیر بن قین دونوں ایک ساتھ میدان میں گئے، ایک گھرتا تو دوسرا بچا لیتا۔ بہت دیر تک شمشیر زنی ہوئی، آخر میں دشمنوں نے حر کو گھیر لیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اب زہیر اکیلے رہ گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب تک امام کے غیر ہاشمی ساتھی شہید نہیں ہوئے، انہوں نے امام کے گھر کے کسی فرد کو لڑنے نہیں دیا، اور تب تک ہاشمی بچوں تک کو کوئی تیر نہیں لگا۔ اب بنی ہاشم کے بہادروں کی باری آئی۔ وہ جب میدان میں اترے تو دشمن کانپنے لگے۔ ان کے ہاتھوں بہت سے کوفی مارے گئے۔ کوفی بھی مان گئے اگر پانی نہ روکا گیا ہوتا تو یہ سب ہمیں تباہ کر دیتے۔ عبداللہ بن مسلم بن عقیل نے امام سے اجازت مانگی۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہارے باپ کی جدائی ابھی بھولی نہیں۔ لیکن عبداللہ نے کہا میں ان سے ملنے کو بے قرار ہوں۔ اجازت ملتے ہی بہادری سے لڑے اور کئی کو مارا۔ آخر میں نوفل بن مزاحم نے نیزہ مار کر انہیں شہید کر دیا۔ پھر حضرت جعفر بن عقیل اپنے بھتیجے عبداللہ بن مسلم کی شہادت کے بعد آئے اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عقیل نے جب بھائی کو دیکھا تو وہ بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن عقیل نے بھی اسی طرح جوہر دکھائے اور دشمنوں کو جہنم پہنچایا۔ آخر میں وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب حضرت علی کے بیٹے محمد، عثمان، جعفر اور عبداللہ ایک ایک کر میدان میں آئے۔ ابن زیاد نے ان سب کے لیے امان نامہ بھیجا تھا، مگر انہوں نے کہا ہمیں ابن زیاد کی امان نہیں چاہیے، اللہ کی امان ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر ایک ایک کر میدان میں گئے اور ہر کسی نے سینکڑوں دشمنوں پر بھاری پڑتے ہوئے شہادت پائی۔ حضرت قاسم جو حضرت حسن کے بیٹے تھے، عمر 19 سال تھی۔ امام کی بیٹی سکینہ سے ان کی شادی طے تھی۔ انہوں نے امام سے اجازت مانگی۔ امام نے روتے ہوئے کہا تم میرے بھائی کی یادگار ہو۔ قاسم بولے چچا جان مجھے قربان ہونے دیجیے۔ امام نے گلے لگایا اور اجازت دے دی۔ جب وہ میدان میں آئے تو دشمنوں نے کہا یہ تو بچہ ہے، لیکن ارزق نے اپنے چاروں بیٹے بھیجے اور قاسم نے ایک ایک کر سب کو مار دیا۔ اب خود ارزق آیا، مگر قاسم نے چالاکی سے اس کی زین کی طرف اشارہ کر کے اسے جھکایا اور تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیا۔ پھر ارزق کے گھوڑے پر سوار ہو کر امام کے پاس آئے۔ بولے چچا جان بہت پیاس لگی ہے۔ امام بولے تھوڑی دیر اور صبر کرو، جنت میں نانا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پیو گے۔ قاسم پھر میدان میں گئے۔ اب دشمنوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ 27 زخم کھائے شیس بن سعد نے نیزہ مارا۔ قاسم گر پڑے اور پکارا چچا جان میری خبر لیجیے۔ امام دوڑ کر پہنچے، قاسم کا سر گود میں لیا۔ قاسم مسکرائے اور شہید ہو گئے۔ میرے دوستو، اب وہ وقت آ گیا تھا جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اجازت مانگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا بھائی جان سارے ساتھی بھائی بھتیجے شہید ہو چکے ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، مجھ سے ان کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ مجھے اجازت دیں کہ میں فرات سے پانی لا سکوں۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا عباس تم میرے علمدار ہو، اگر تم شہید ہو گئے تو میرے زخموں پر مرہم کون رکھے گا؟ عباس نے کہا بھائی جان میری جان آپ پر قربان، ان بچوں کی پیاس اب مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، آخری تمنا یہی ہے کہ کچھ پانی پلا دوں پھر شہید ہو جاؤں۔ امام نے انہیں سینے سے لگایا اور روتے ہوئے اجازت دے دی۔ عباس مسکیزہ لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور فرات کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب دشمن کی فوج نے دیکھا تو روکنے کی کوشش کی۔ حضرت عباس نے کہا اے کوفیو اللہ سے ڈرو اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے شرم کرو۔ تم نے خط لکھ کر امام کو بلایا اور اب ان کے بچوں کو پانی کی ایک بوند بھی نہیں دے رہے ہو۔ دشمنوں نے کہا جب تک حسین یزید کی بیعت نہیں کر لیتے ہم پانی نہیں دیں گے۔
عباس کو غصہ آ گیا، فرمایا حسین سر کٹا سکتے ہیں لیکن باطل کے سامنے جھکا نہیں سکتے۔ پھر آپ دشمنوں پر ٹوٹ پڑے، مارتے کاٹتے ہوئے فرات تک پہنچ گئے۔ مشکیزہ پانی سے بھرا ایک چلو پانی پینے کے لیے ہاتھ میں اٹھایا، لیکن بچوں کی پیاس یاد آ گئی، نہیں پیا اور پانی واپس گرا دیا۔ اب گھوڑے کو موڑا اور خیمہ کی طرف بڑھے۔ چاروں طرف سے آواز آئی، راستہ روک لو، مشکیزہ چھین لو۔ عباس تلوار چلاتے رہے، دشمنوں کو گراتے رہے، مگر ایک بدبخت نے پیچھے سے وار کیا اور ایک ہاتھ کٹ گیا۔ دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ لیا، مگر پھر دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ اب دانتوں سے مشکیزہ پکڑ لیا اور چلے ہی جا رہے تھے، لیکن ایک تیر مشکیزے میں لگا اور سارا پانی بہہ گیا۔ دشمنوں نے گھیر کر تیروں اور تلواروں سے حملہ کیا اور عباس زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ آخری آواز نکلی، بھائی جان میری خبر لیجیے۔ امام حسین دوڑ کر پہنچے، دیکھا کہ عباس کا جسم خون میں ڈوبا ہے۔ کہا اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب امام کے سامنے ان کے لخت جگر علی اکبر کھڑے ہیں، اجازت مانگتے ہیں۔ ابا جان مجھے میدان میں جانے دیں۔ امام نے روتے ہوئے کہا، بیٹا کیا میں تمہیں تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ کیا میں تمہیں خون میں لپٹا دیکھ سکوں گا؟ علی اکبر نے کہا، ابا میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا، مجھے بھی نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا دیجیے۔ امام نے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو سوار کیا، ہتھیار پہنائے، نیزہ دیا۔ علی اکبر نے سب کو سلام کیا اور میدان کی طرف چل پڑے۔ 18 سال کا یہ حسین نوجوان جب میدان میں پہنچا تو رز پڑتے ہوئے کہا، میں علی اکبر ہوں، میرے باپ حسین ہیں اور ہم اہل بیت رسالت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی۔ پھر کہا، اگر تم بہادر ہو تو کوئی میرے سامنے آئے، مگر کوئی سامنے نہیں آیا تو انہوں نے خود ہی حملہ کر دیا۔ جہاں جاتے دشمنوں کی لائنیں توڑتے چلے جاتے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی سیدھا حملہ کرتے۔ یہ ہاشمی شیر کا حملہ نہ تھا، بلکہ قہر الہی کا ایک عذاب عظیم تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پیاس زیادہ لگنے لگی۔ امام کے پاس آئے اور کہا، ابا پیاس سے برا حال ہے، اگر پانی مل جائے۔ امام نے کہا، بیٹا اب سیرابی قریب ہے، نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہیں جام کوثر پلائیں گے۔ آپ نے انگوٹھی دی اور کہا، اسے منہ میں رکھ لو۔ پھر علی اکبر میدان میں لوٹے۔ اب عمر بن سعد نے ایک بہادر طارق بن شیس کو بھیجا، لیکن علی اکبر نے نیزہ مار کر اسے ختم کر دیا۔ پھر طارق کے بیٹے عمر اور طلحہ دونوں کو مار دیا۔ اب لشکر کانپ اٹھا۔ ابن سعد نے مصرع بن غالب کو بھیجا، علی اکبر نے اسے بھی 2 ٹکڑے کر دیا۔ اب ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ پھر ابن سعد نے 1000 سواروں کا حملہ کروا دیا۔ چاروں طرف سے حملہ ہوا۔ علی اکبر لڑتے رہے، لیکن کئی زخم لگے اور آخرکار زمین پر گر پڑے۔ آخری بار آواز دی، ابا جان میری خبر لیجیے۔ امام حسین دوڑ آئے، بیٹے کا چہرہ گود میں لیا، آنکھیں کھلیں، آخری دیدار کیا، پھر بند ہو گئی اور روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے دوستو، اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے چھوٹا بیٹا حضرت علی اصغر بہت ہی چھوٹے بچے تھے، ابھی دودھ پینے کی عمر میں تھے۔ گرمی، پیاس، بھوک اور سخت حالات کی وجہ سے وہ تڑپ رہے تھے۔ ماں کے سینے میں دودھ نہیں بچا تھا، خیمے میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ علی اصغر سوکھی زبان باہر نکالتے، بے چینی سے ہاتھ پاؤں مارتے اور بالکل بے سود ہو جاتے۔ ماں سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا۔ وہ علی اصغر کو گود میں لے کر امام حسین کی خدمت میں آئیں اور کہنے لگیں، میرے سرتاج، اس معصوم کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، کچھ کریے، شاید دشمنوں کو اس پر ترس آ جائے۔ امام حسین نے بچے کو سینے سے لگایا اور دشمنوں کے سامنے لے جا کر کہا، یہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، بہت پیاسا ہے، اگر مجھ سے دشمنی ہے تو مجھ سے کرو،
اس معصوم کو تو پانی دے دو، مگر ظالموں کے دل نہیں پسیجے۔ پانی کی جگہ بدبخت ازلی حرملہ نے تیر چلایا، اور وہ تیر علی اصغر کے ننھے سے گلے کو چیرتا ہوا امام کی بازو میں جا لگا۔ امام نے تیر نکالا، بچے کا لہو فوارے کی طرح نکلنے لگا۔ امام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول فرما لے۔ پھر اس معصوم کی لاش کو سینے سے لگا کر خیمے میں لائے اور ماں کی گود میں سونپ دیا۔ ماں نے روتے ہوئے کہا، میرے لال، ایک بار اور میرے سوکھے سینے سے لپٹ جا، اب تجھے گود میں لینا نصیب نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، اب وہ وقت آ گیا جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں اپنی آخری قربانی دینے جا رہے تھے۔ امام کے بیمار بیٹے حضرت زین العابدین نے عرض کیا، بابا جان، مجھے پہلے جانے دیجیے، مگر امام نے فرمایا، نہیں بیٹے، اب اہل بیت میں صرف تم رہ گئے ہو، تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہارے ذریعے میری نسل اور اسلام کی امانتیں آگے چلیں گی۔ پھر آپ نے انہیں ذمہ داریاں سونپی اور اپنی دستار ان کے سر پر رکھ دی۔ امام نے اپنے نانا کا عمامہ پہنا، حضرت علی کی تلوار ذوالفقار لی، حضرت حمزہ کی ڈھال اٹھائی اور میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ بیویاں رونے لگیں۔ حضرت زینب نے کہا، بھیا، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ امام نے کہا، اللہ ہی تمہارا حافظ ہے، حالات جیسے بھی ہوں صبر کرنا، شکر کرنا اور اپنے رب سے کبھی امید مت توڑنا۔ پھر سب کو آخری دیدار کرایا اور دشمنوں کے سامنے پہنچ گئے۔ امام نے حمد و صلات کے بعد کہا، میں وہی حسین ہوں جسے تم نے خط لکھ کر بلایا، اب تم مجھے اور میرے بچوں کو مارنے پر تلے ہو۔ سوچو میں کون ہوں، میرا نانا کون ہے، میری ماں فاطمہ زہرا ہے، میرے خون سے اپنے ہاتھ مت رنگو۔ کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر شمر جیسے شیطانوں نے ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ ایک ایک کر کے شام اور کوفہ کے بڑے بڑے اور مشہور پہلوان امام سے لڑنے آئے، مگر امام نے سب کو ایک ایک کر کے زمین پر گرا دیا۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود امام کی تلوار ذوالفقار گرجتی رہی، کوئی سامنے ٹک نہیں پایا۔ دشمنوں کو ڈر لگنے لگا اور انہوں نے چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کر دیا۔ اب ہزاروں تیر ایک ساتھ برسنے لگے۔ امام کا جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا۔ ایک تیر آپ کی پیشانی پر لگا اور خون بہنے لگا۔ پھر سنان نامی ظالم نے نیزہ مارا جو جسم اقدس کے پار ہو گیا۔ تیر، تلوار اور نیزوں سے 72 زخم کھانے کے بعد امام سجدے میں گر پڑے۔ یا اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور آخرکار 10 محرم 61 ہجری کو امام حسین شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ ہم نے حسین کو مار ڈالا اور وہ مر گئے، لیکن زمین کربلا کا ذرہ ذرہ زبان حال سے ہمیشہ یہ پکارتا رہے گا کہ اے حسین، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نظر بن خرشا امام حسین کا سر مبارک جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن جیسے ہی پاس پہنچا، امام کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار گر گئی۔ پھر ایک بدبخت خولی بن یزید یا سنان بن انس یا شبل بن یزید یا شمر خبیث، ان میں سے کسی نے وہ ظالمانہ کام کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک ان کے مبارک جسم سے جدا کر دیا۔ میرے دوستو، کربلا کا جو دردناک واقعہ ہوا، اس سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑا صدمہ پہنچا۔ ان کا دل بہت دکھی ہوا اور اس دکھ کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ حضرت سلمہ جو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھیں، وہ بیان کرتی ہیں، میں ایک دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی تو دیکھا وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے آج رات ایک خواب دیکھا جس میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ ان کے مبارک سر اور مبارک داڑھی پر دھول مٹی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا،
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا حال ہے آپ کا؟ تو انہوں نے فرمایا، میں ابھی حسین کی شہادت کی زمین سے آ رہا ہوں۔ حوالہ مشکات شریف 570۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک دن دوپہر کے وقت مجھے ایک خواب آیا۔ میں نے اس خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ کے مبارک چہرے پر گرد دھول مٹی تھی اور آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی جو خون سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری جان اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ خون سے بھری بوتل کیسی ہے اور آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بوتل میرے پیارے حسین اور ان کے وفادار ساتھیوں کے خون سے بھری ہوئی ہے، میں اسے آج صبح سے جمع کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں، میں نے اس خواب کا دن اور وقت یاد رکھ لیا۔ کچھ دن بعد خبر آئی کہ اسی دن اسی وقت حضرت حسین شہید کر دیے گئے تھے۔ حوالہ رواہ البہقی نور الابصار 120۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب کربلا کے بعد کا کیا واقعہ ہوا وہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ اس سے پہلے میں نے اور 3 ویڈیوز بنائی ہیں، اگر آپ ڈیٹیل میں مکمل طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے کی میری 3 ویڈیوز ضرور دیکھیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔